فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، وقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ صلوات محمد وآلہ۔ برادران عزیز، آج سلسلے کی آخری تقریر ہے، 9 محرم الحرام ہے آج، سن 25 ہجری کی۔ آیہ کریمہ کا ترجمہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو گیا ہوگا کہ اللہ ہر دور کے مسلمانوں کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، فکر نہ کرو، خالی وقت کی بات ہے۔ اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین حق ایک دن مشرکوں کی ناگواری کے باوجود ساری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا۔ میں بہت ہی متاثر ہوں، اور کاش کہ پورے ہندوستان اور پاکستان میں یہی ماحول ہو جائے کہ سنی حضرات کی تقریبیں ہوں تو اس میں شیعہ برابر سے شرکت کریں، اور شیعہ حضرات کے جب دینی اور مذہبی پروگرام ہوں تو سنی بھائی پوری دلچسپی کے ساتھ اس میں شرکت کریں۔ شیعوں اور سنیوں میں اگر شیعہ اور سنی میری بات پہ اعتبار کریں، اختلاف اتنا ہے نہیں جتنا بتایا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ 2 حرف تھے کہ جس کا ایک افسانہ کر دیا۔ ابھی 3-4 سال پہلے لندن میں ایک ہال میں ایک سیمینار ہو رہا تھا مسلم مسائل پر، اور اس میں پاکستان کے مشہور اور معروف اسکالر، جن کی زندگی سعودی عرب میں مدینہ یونیورسٹی میں بحیثیت پروفیسر گزری تھی، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک، آپ ان سے ناواقف نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، اور بالکل صحیح بات انہوں نے فرمائی تھی، کہ شیعوں اور سنیوں میں 97% اتفاق ہے، صرف 3% مسئلے ایسے ہیں کہ جس پر اختلاف ہے۔ لیکن آپ دنیا کی زیادتی دیکھیے کہ 97% جو اتفاقی چیزیں ہیں جس پر ہم اور سنی ایک ہیں، اس کو کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ وہ 3% اختلافی چیزیں، اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، میں سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیتا، آپ کے جو بھی نظریات ہوں، لیکن ایک بات تو ماننا پڑے گی کہ موجودہ گورنمنٹ نے کم سے کم فرقہ وارانہ تشدد کے اوپر اور اختلافات کے اوپر بہت بڑی حد تک کامیابی حاصل کی ہے، جس کے لیے ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہی ماحول اس ملک میں برقرار رہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ پر۔ میرا موضوع تھا کہ جب اللہ نے غلبہ اسلام کا وعدہ کیا ہے تو مسلمانوں کو ساری دنیا میں اتنا زوال کیوں ہو رہا ہے؟
میں ساری باتیں تو کور نہیں کر سکا، لیکن جو کچھ اب تک میں کہہ چکا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے کہا تھا کہ عقل کو آگے رکھو، مسلمانوں نے عقل کو پیچھے کر دیا، اس لیے غالب ہونے کے بجائے مغلوب ہونا شروع ہو گئے۔ اسلام نے کہا تھا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کالے اور گورے سے فرق نہیں ہوتا، ملکوں اور ملتوں سے فرق نہیں ہوتا، عالم جاہل کے برابر نہیں ہو سکتا، اگر اوپر اٹھنا ہے تو علم کو پکڑو۔ مسلمانوں نے علم کو چھوڑ دیا اور اس کی بنا پر زوال کی طرف مائل ہو گئے۔ اس سلسلے میں نے برابر آپ کے سامنے عرض کیا، اور میرا جو مستحکم یقین ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور بہت باتیں ہیں جس کو میں پیش کر سکتا تھا لیکن موقع اور محل دیکھ کر بات چیت کی جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ یقین رکھیں، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، کہ سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کی خادم ہے، اسلام کی خادم ہے، دین کی خادم ہے۔ اس لیے کہ سائنس کا کام کیا ہے؟ سائنس کا کام ہے فطرت کے رازوں کو ابھارنا، یہی تو کام ہے۔ سائنس کا کام ہے فطرت کے رازوں کو نکال کر سامنے لانا، فطرت کے رموز سے لوگوں کو آشنا کرنا۔ تو سائنس سے اس دین کو، اس مذہب کو تو خطرہ ہو سکتا ہے کہ جو خلاف فطرت ہو، لیکن جو دین اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین فطرت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو اس کو سائنس سے کیا خطرہ ہوگا؟ سائنس تو اس کی مددگار ہوگی۔ لیکن بعض ذہنوں میں یہ شبہ ہے کہ سائنس پڑھ کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ جس کا نام، سوالات آئے ہیں اور میں نے بہت سوالات کے جواب دے بھی دیے ہیں ذیل میں، لوگوں متوجہ ہو گئے ہوں گے۔ ایک بچہ ہے، اس نے مجھے انگریزی میں خط لکھا ہے، بہت پیارا بچہ ہے، سجاد اس کا نام ہے، بہت اچھا خط لکھا ہے۔ آج 9 محرم کو مبارکباد تو میں نہیں دے سکتا، لیکن خدا اس کو اور کامیابی عطا کرے۔ بہت اچھی انگریزی میں اس نے مجھے خط لکھا ہے۔ تو اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ سائنس دین کی خدمت گزار ہے، تو پھر سائنٹسٹ دنیا کے جو بڑے بڑے ہیں وہ خدا کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ میں اپنے بچے کو بتانا چاہتا ہوں، بیٹا تم نے بہت اچھا خط لکھا ہے، یقیناً وہ بچہ اس منجے میں موجود ہوگا، لیکن تم نے جو یہ بات کہی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تم نے 2 سائنسدانوں کے نام لکھے ہیں، ایک آئنسٹائن اور ایک ہاکن، اسٹیفن ہاکنس، جس نے کتاب لکھی ہے بہت مشہور، بریف ہسٹری آف ٹائم۔ بیٹا ہاکنس کے بارے میں تمہاری بات صحیح ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا، لیکن آئنسٹائن خدا کو مانتا تھا۔ آئنسٹائن خدا کو مانتا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ، اس کا مشہور جملہ ہے جو میں تم کو سنا دوں، آئنسٹائن ہی یہ بات کہتا تھا کہ ریلیجن وداؤٹ سائنس is lame and science without religion is blind۔ یہ آئنسٹائن کا جملہ ہے، بہت مشہور جملہ ہے، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے فقط مذہب کو لیا اور سائنس کو چھوڑ دیا تو مذہب لنگڑا ہو جائے گا، چل نہیں پائے گا، لیکن اگر تم نے فقط سائنس کو لیا اور مذہب کو چھوڑ دیا تو سائنس اندھی ہو جائے گی، اس سے کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ تو آئنسٹائن کے بارے میں تمہارا کہنا بیٹا صحیح نہیں ہے۔ آئنسٹائن مذہبی انسان تھا، چارلس ڈارون مذہبی انسان تھا، اور اسٹیونسن مذہبی انسان تھا، ولیم جیمس مذہبی انسان تھا، نیوٹن مذہبی انسان تھا۔ میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ امریکہ کا جو مشہور میگزین ہے ریڈرز ڈائجسٹ، اس کی کچھ عرصے پہلے کی، شاید میں ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں، میں بعد میں تمہیں بتا دوں گا، اس میں ایک مضمون چھپا تھا جو میں نے خود پڑھا، جس کی، اور وہ مضمون لکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، امریکہ کی سائنٹیفک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ، معمولی بات نہیں ہے، دا پریزیڈنٹ آف امریکن سائنٹیفک سوسائٹی۔ اب اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ آرٹیکل میں دکھا سکتا ہوں۔ تو اس آرٹیکل کا عنوان یہ تھا کہ 7 reasons why we scientists believe in God، کہ وہ 7 دلیلیں کیا ہیں، وہ 7 اسباب کیا ہیں جن کی بنا پر ہم سب سائنسداں اللہ کو مانتے ہیں۔
تو یہ بات تمہاری بیٹا صحیح نہیں ہے. دو ایک سائنسداں ہیں, وہ میں یہ نہیں بتانے کا وقت ہے کہ وہ بھی میں بتا سکتا تھا کہ وہ کیوں نہیں مانتے, لیکن اب اس وقت موقع اور محل نہیں ہے. لیکن میں نے تم کو اتنا بتا دیا کہ ریڈرس ڈائجسٹ میں وہ مضمون پڑھ لو, 7 reasons why we scientists believe in God. وہ 7 اسباب اس نے دلیلیں دی ہیں کہ یہ اور یہ اسباب ہیں, دلائل ہیں جس کی بنا پر ہم سائنسداں اللہ کو مانتے ہیں. مگر تمہارا یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ سائنسداں اللہ کو نہیں مانتے. بیٹا تم نے یہ بات غلط نہیں کہی ہے. سائنسداں اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ کو نہیں بھی مانتے ہیں. وہ اس اللہ کو تو مانتے ہیں کہ جس کو رسول علی نے پہچانوایا ہے. یاد رکھو کہ وہ اس اللہ کو تو مانتے ہیں کہ جس کو رسول علی نے پہچانوایا ہے. اس اللہ کو نہیں مانتے کہ جو میدان حشر میں اپنی ٹانگ کھول کر اپنی زیارت کرائے گا اور جہنم جب حل من مزید کا نعرہ بلند کرے گا تو وہ اللہ اپنی ٹانگ جہنم کے اندر رکھ دے گا. اس اللہ کو تو میں بھی نہیں مانتا. اس اللہ کو تو میں بھی نہیں مانتا. تو اللہ کا وہ جاہلانہ تصور جو بدقسمتی سے مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے, اس کو تو کوئی بھی سمجھدار آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اس اللہ کو نہ ماننا اور بات ہے, اور اللہ کو نہ ماننا یہ اور بات ہے. اب مولا علی, چونکہ اس ذکر کے بغیر تو مجلس آگے بڑھ نہیں سکتی, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا, وہ ٹکڑا برابر میں دوہرا رہا ہوں کہ فقہ کہ آپ کی معنی کچھ اور ہیں جو آپ کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسلام میں معنی کچھ اور ہیں. معرفت النفس ما لہا و علیہا, ہر شے جب سمٹ کر آ جائے کسی انسان کے پاس تو وہ صحیح معنوں میں فقیہ کہلاتا ہے. اب فشریز, مچھلی پالن جسے کہتے ہیں, اس کا نماز روزے سے کیا تعلق ہے؟ مگر اب آپ ایک مرتبہ کا واقعہ سنیں کہ مولا کوفے میں حکومت کر رہے ہیں کہ کچھ مچھوارے جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے, وہ ٹوکروں میں مچھلیاں بھری ہوئی لے کر آئے. کہا یا علی بڑا غضب ہو گیا, ہم تو آج فاقے کریں گے. کہا کیوں اتنی مچھلیاں رکھی بیچ تو جاؤ گے, فاقے کیوں کرو گے؟ اب یہ آپ جانتے ہیں اس میں کوئی, دیکھیے اس میں بھی کوئی شیعہ سنی فرق نہیں ہے. لوگ جن باتوں میں فرق نہیں وہ نہیں بتاتے, جہاں فرق ہے وہ بتاتے ہیں, جہاں نہیں فرق ہے وہ نہیں بتاتے. فقہ حنفی و فقہ جعفری میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں کہ مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے کہ مچھلی پانی سے زندہ نکلے, زمین پر آ کر مر جائے. اور اگر مچھلی پانی کے اندر مر گئی تو فقہ حنفی بھی کہتی ہے کہ وہ میتہ ہے, مردار ہے, اور فقہ جعفری بھی کہتی ہے کہ میتہ و مردار ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ مچھلیاں ایسی ہیں کہ جو پانی کے اندر مر گئی, مگر وہ کچھ گڑبڑ ایسی ہوئی کہ وہ مل گئی ان مچھلیوں کے ساتھ کہ جو پانی کے اندر آ کر باہر آ کر مری تھیں. اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ مچھلیاں کون ہیں, ہم کیا کریں؟ اب میں اپنے کو کہتا ہوں, کسی اور کو نہیں کہتا کہ کسی کو بولا. فرض کیجئے کہ یہ مسئلہ میرے سامنے آتا, وہ مچھوارے آتے ہیں, کچھ مچھلیاں اس میں ایسی ہیں جو پانی کے باہر مری ہیں, کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو پانی کے اندر مری ہیں. اب ہم کیسے کریں؟ تو میں کیا کہتا, میں بڑی قرأت کے ساتھ کہتا کہ احوط یہ ہے کہ ان مچھلیوں کو پھینک دو, اس لیے کہ میں نہیں بتا سکتا تھا کہ اس میں پانی کے اندر مرنے والی مچھلیاں کون ہیں. میں ان کا شانہ ہلا کے تو نہیں پوچھ سکتا تھا کہ آپ کا انتقال پرملال کہاں ہوا ہے, پانی کے اندر ہوا ہے یا پانی کے باہر ہوا. میں کیسے پوچھتا ہوں ان سے بھائی, میں تو نہیں پوچھ سکتا نا. تو میں کہتا کہ احوط یہ ہے کہ آپ ساری مچھلیاں پھینک دیں اور حرام مال کی تجارت نہ کریں. لیکن میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ بعثتم میسرین, تم کو مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, تمہیں مشکلیں حل کرنے کے لیے بھیجا گیا. وہ پریشان ہوئے اور مولا مسکرائے. مولا کا کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کا آپ کہتے ہو کوئی بات ہی نہیں, ہم کیسے پتہ چلنے کا؟ کوئی بات نہیں بھائی, کوئی مسئلہ ہی نہیں. ابھی معلوم ہو جاتا ہے, ابھی معلوم ہو جاتا ہے کون مچھلی پانی کے اندر مری ہے, کون مچھلی پانی کے باہر مری ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی. وہ فرما رہے ہیں. کل کیسے معلوم ہو؟ کل کانسا لے آؤ, اور کانسی کانسے کے اندر اب جو ماہر فشریز ان سے آپ پوچھیے کہ علامت ہے کہ نہیں ہے. یہ 1500 پہلے کی بات ہے, برس پہلے کی بات ہے. کانسا لے آؤ, کانسے میں پانی بھرو, اور پانی بھرنے کے بعد جن مچھلیوں کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ مچھلیاں پانی کے اندر مر گئی تھیں, ان کو دوبارہ پانی کے اندر ڈالو. جو مچھلی پیٹ کے بھل تیرنے لگے سمجھنا کہ وہ پانی کے اندر مری ہے, جو پیٹ کے بھل تیرے سمجھنا کہ وہ پانی کے باہر مری ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.
اب آپ اگر اب آپ بتائیں کون سا وہ علم ہے کہ جس کو مولا علی نہیں جانتے تھے؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ پہلے عقل کو تھامیے، اور جس کے بعد عقل نہ ہو سے دور بھاگیے، اور کس کے بعد عقل نہیں ہوتی؟ عقل اس کے پاس نہیں ہوتی ہے جو آپ سے مسائل کو حل کرنے کے بجائے دوستانہ ماحول میں اس بات کی ترتیب گویا کہ آپ کو ہدایت کرے کہ فلاں کافر ہو اسے مار دو، تو بچے گا کون؟ بچے گا کون؟ جس کے پاس عقل نہیں ہوتی وہ ڈنڈا استعمال کرتا ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ عقل کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو سمجھے بھائیوں کی طرح سے، آپ ہم کو سمجھے بھائیوں کی طرح سے، نہ آپ کافر ہیں نہ ہم کافر ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ضمناً کچھ باتوں میں اختلاف ہے، آپ کہے کو اس مسئلے کو اتنا بڑھا رہے ہیں، آپ کہے کو اس اختلاف کو اتنا زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ تو بس آج آخری بات، پہلی بات عقل کو پکڑیے، جذبات کو چھوڑیے، دوسری بات علم کو پکڑیے، جہالت کو چھوڑیے۔ ایک اور بات میں جو آپ کو تھوڑا مجھے بہت افسوس ہے، آپ سب مولا کے عزادار ہیں، میں اتنا عرض کر دوں کہ میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا، اور عزاداروں کا دل میں دکھاؤں گا اس دن سے پہلے مجھے موت آ جائے اگر میں عزاداروں کا دل دکھانا چاہوں۔ لیکن میرے کسی جملے سے اگر کسی عزادار کا دل دکھ گیا ہے تو بالکل کھلے دل سے میں اس سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بعض مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر مجھے کچھ کہنا پڑتا ہے، میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا کرتا، اس لیے کہ دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ اس بات کو قرار دیتا ہے کہ کسی کا دل دکھاؤ، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیے، اور اگر کسی کا دل دکھا ہے تو بڑائی اسی میں کہ پھٹ سے معافی مانگ لیجیے۔ آپ رسول و اہل بیت میں سے کسی ایک کو نہیں بتا سکتے کہ جنہوں نے اپنے کسی ذاتی کاز کی بنا کے اوپر کسی کا دل دکھایا ہو، ایک مثال آپ ایسے نہیں پیش کر سکتے۔ کبھی کسی کا دل مت دکھائیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب نہ کہوں تو کیا کہوں، آپ بتائیے، پھنس جاتا ہے نا آدمی، نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، مگر بات آپ سے غلط کہی گئی ہے۔ بس آج اس کو مختصر بیان کر کے، اور آج مسائل میں ظاہر کہ زیادہ پڑھوں گا، وہ کیا ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے آخرت ہے، دنیا تمہارے لیے ہے ہی نہیں۔ دنیا میں تکلیفیں اٹھاؤ، دنیا میں فاقے کرو، مال و دولت کے اوپر لعنت بھیجو، تو آخرت میں تم کو نجات ملے گی۔ یہ کرسچینٹی کا عقیدہ ہے جس کو اسلام کے سر پر تھوپ دیا گیا ہے۔ کرسچن اسکالر بہت مشہور، سب بچے جانتے ہوں گے، بہت ہی مشہور انٹرنیشنل فیم کا آدمی ہے، بین الاقوامی شہرت کا، برٹن رسل، اس نے کتاب لکھی ہے، عیسائی تھا یہ، بعد میں اس نے عیسائیت چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑی؟ اس نے لکھا "وائی ایم ناٹ اے کرسچن"، کتاب لکھی، میں کرسچن کیوں نہیں رہ گیا، میں عیسائی کیوں نہیں ہوں۔ وہاں سے وہ آ رہے ہیں ہم کو عیسائی بنانے کے لیے۔ بھائی پہلے رسل سے جا کر آپ پوچھئے کہ تم عیسائی کیوں نہیں رہے، پہلے اسے تو پوچھئے آپ جا کے کہ وہ تو عیسائی تھا، وہ کیوں نہ رہا عیسائی۔ اس نے کہا میں عیسائی اس لیے نہیں رہا کہ عیسائیت کہتی ہے کہ اگر آخرت میں چین اٹھانا ہے تو دنیا میں تکلیفیں اٹھاؤ، اور اگر دنیا میں چین اٹھا لیا تو آخرت میں تکلیفیں تم کو اٹھانا پڑیں گی۔ تو مذہب انسان کو نجات دلانے کے لیے آتا ہے، دو میں سے کسی ایک جگہ پھنسوانے کے لیے نہیں آتا۔ تو میں ایسے مذہب کو لے کر کیا کروں کہ جو یہاں پھنسوائے یا وہاں پھنسوائے؟ تو یہ عیسائیت والی بات ہے، اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے صحیح مسلمان کون ہے؟ فرماتے ہیں لیس منا من ترک دنیاہ لآخرتہ اور آخرتہ لدنیا، وہ مسلمان ہے ہی نہیں کہ جو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے یا آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے۔ یہاں بھی چین وہاں بھی چین، یہاں بھی سکون وہاں بھی سکون، یہاں بھی سن لیجئے بالکل اچھی طرح سے، بعد میں آپ سے سوالات کریں، یہاں بھی آرام اور وہاں بھی آرام، یہاں بھی بنگلہ وہاں بھی قصر، یہاں بھی دولت وہاں بھی دولت، یہاں بھی راحت وہاں بھی راحت۔
آپ سے اتنا دنیا کو برا کہا گیا کہ آپ دنیا میں پچھڑتے چلے گئے. مال کو اتنا برا کہا گیا, لوگوں نے نا سمجھی میں کہا, میں اور کیا کہوں بھائی, مخلص ہو رہے ہوں گے مگر نا سمجھی میں کہا. بھائی دیکھیے مولا علی بن ابی طالب نے کیا فرمایا ہے, فرمایا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو قرآن کے سامنے لے آؤ. تو میں قرآن کے سامنے لے آتا ہوں مسئلے کو. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دنیا کو نہیں سمجھتے ہیں وہ دین کو کیا سمجھیں گے؟ بھئی جو لوگ دنیا کا مفہوم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اسلام میں دنیا کا مفہوم کیا ہے, وہ دین کو کیا سمجھیں گے؟ وہ کہتے ہیں مال دنیا بہت بری شے ہے. بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب, مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, شاپنگ کرنے کے لیے آئیں لاہور مال میں یا کراچی کے کسی مال میں, تو جتنی بڑی شخصیت ہوگی اتنی قیمتی چیز خریدے گی وہ, یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں جاؤں گا, میں 100-200 روپے کی شاپنگ کروں گا, وہ آئیں گے وہ بہت لمبی شاپنگ کریں گے. اور بل گیٹ جو دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین آدمی ہے, وہ یہاں کسی مال میں آئے گا تو پورا مال ہی خالی ہو جائے گا. جتنی قیمتی سے قیمتی چیزیں ہیں, ہیرے جواہرات, وہ سب خرید کے لے جائے گا. سمجھنا غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنی ہی معزز اور قیمتی شے کو وہ خریدتی ہے. تو بھائی صاحب اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے, اپنے اپنے حسب حیثیت دکانوں پر آپ جاتے ہیں, کوئی کپڑا خریدتا ہے, کوئی جواہرات خریدتا ہے, کوئی زیور خریدتا ہے, کوئی کار خریدتا ہے, کوئی موٹر سائیکل خریدتا ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ میں سے کبھی کوئی آدمی کسی اسپتال میں گیا ہو اور اس نے کہا کہ یہ پیشاب جو کسی مریض کا ہے میرے ہاتھ پہ ڈالو؟ پیشاب خریدیں گے آپ؟ کوئی خریدے گا پیشاب؟ ابے ذلیل شے تھوڑی خریدی جاتی ہے, ذلیل شے نہیں خریدی جاتی. سمجھ گیا نا بات؟ تو پہلی بات یہ کہ ذلیل شے کوئی آدمی انسان نہیں خریدتا. دوسری بات یہ کہ جو ذات جتنی عظیم ہوتی ہے اتنی ہی عظیم شے کو وہ خریدتی ہے. اب آپ کہتے ہیں مال ہے بہت برا, مال ہے ذلیل, مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ, اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفسوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے. یہ کون خرید رہا ہے مال کو؟ یہ مال کون خرید رہا ہے؟ اللہ. سمجھیے بات کو, کون خرید رہا ہے مال کو؟ حق سبحانہ و تعالی, کائنات کا پیدا کرنے والا, جس سے بڑھ کر صاحب عزت و جلال و کبریائی کوئی ہے ہی نہیں. وہ مال پر ٹھوکر نہیں مار رہا ہے, مال کو خریدنے کے لائق ایک شے سمجھ رہا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اب میں تو پورا موضوع تھا کئی مجلسوں کا, میں 10 منٹ میں کیا آپ کے سامنے اسے پیش کروں. تو مال اتنی محترم شے ہے کہ اللہ اسے خریدتا ہے اور جنت اس کے عوض میں دیتا ہے. اچھا, مال اگر بری شے ہوتی تو اللہ قرآن میں یہ فرماتا کہ فلاں قوم نے ہمارے احکام کی نافرمانی کی, لہذا ہم نے ان پر یہ عذاب کیا کہ سب کو سیٹ بنا دیا. یہ تو ہوتا نا بھائی, مال اگر اللہ کا عذاب ہے, مال اگر مصیبت ہے تو یہ ہوتا کہ فلاں قوم اچھی خاصی فاقے کر رہی تھی, جھوپڑیوں میں رہ رہی تھی, پھٹے پرانے پہنے کپڑے پہنے گھوم رہی تھی, مگر جب اس نے نافرمانی کی, نمازوں کو چھوڑ دیا, روزوں کو چھوڑ دیا, ہماری ہدایتوں کو چھوڑ دیا, تو ہم نے ان پر دولت کی مار ماری کہ ہو جاؤ سب کے سب سیٹ ہو جاؤ جہنم میں. اب یہی ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ یہی ہونا چاہیے تھا نہیں؟ کوئی صاحب دکھا دو قرآن میں. یہ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. الٹی بات. اللہ تمہاری عبرت کے لیے ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے. کانت آمنتاً, بڑی چین کی زندگی گزار رہے تھے, مطمئنتاً, بالکل اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے. فکفرت بانعم اللہ,
یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ان پر روزی کی بارش ہو رہی تھی ہر طرف سے، روپیہ پلا پڑ رہا تھا، دولت پھٹی پڑ رہی تھی، مگر جب انہوں نے ہماری ہدایتوں سے کفران کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تب اللہ نے ان پر دو ماریں ماری، ایک بھوک کی مار اور ایک ڈر کی مار۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس میں ہماری کوئی زیادتی نہیں تھی، ان کو اپنے کرتوتوں کی سزا مل رہی تھی۔ دیکھیے الٹی بات ہے نا۔ بنی اسرائیل جب تک صحیح چلتے رہے، ان کے لیے ارشاد ہوا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور دوسری منزل پر وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، جب تک سیدھے راستے پر ہے، یہ اللہ کہ ہم نے تم کو سارے جہان کے انسانوں پر فضیلت دے دی اور تمہیں بادشاہوں پر بادشاہ ہم بناتے چلے گئے۔ لیکن جب کفران نعمت کیا، جب اللہ کے بنائے ہوئے راستے کو چھوڑا تو عذاب ہوا۔ کائے کا عذاب ہوا؟ آگ برسی؟ نہیں۔ پتھر پڑے؟ نہیں۔ زلزلہ آیا؟ نہیں۔ چیخ آئی؟ نہیں۔ آندھی چلی؟ نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ان پر دو چیزوں کی مار ماری، ایک غربت اور ایک ذلت۔ یا میں غلط پڑھ رہا ہوں یا غلط ترجمہ کر رہا ہوں؟ کیا کر رہا ہوں؟ آپ یہ سوچ سکتے ہیں ممبر بیٹھ کے میں آیتیں غلط پڑھوں گا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اس کا مطلب یہ کہ اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور جب کفران نعمت ہوتا ہے تو ذلت و غربت کا شکار بنتا ہے۔ کتنی آیتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا تھا۔ تو پھر دنیا کے معنی کیا ہیں؟ دنیا کے معنی بتاؤں آپ کو کیا ہیں؟ دیکھیے ابھی آپ ایک منٹ میں سمجھ لیں گے۔ جو ملک ذرا زیادہ مہذب ہیں، سویلائزڈ ہیں، جہاں بڑے بڑے اچھے اچھے مکان ہیں، خوبصورت، پاکستان کے اندر بھی جو پیسے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، خدا ان کے پیسے میں اور اضافہ کرے، تو ان کے گھر میں آپ جائیے تو صاف شفاف گھر ہے، صوفے بچھے ہوئے ہیں، میزیں لگی ہوئی ہیں، ڈرائنگ روم بہترین سجا ہوا ہے۔ تو آپ ایک جگہ پر دیکھیں گے کہ ایک الماری کے اوپر، ایک کبٹ کے اوپر بڑا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی رنگیلا کپڑا سجا بنا پڑا ہوا ہے۔ جب اسے آپ ہٹا کر دیکھیں گے تو سارا گھر کا کچرا اس کے اندر دکھائی دے گا۔ کچرے کو چھپانے کے لیے، کوڑے کو چھپانے کے لیے اس کوڑے والے خانے کے اوپر بہت ہی خوبصورت اور حسین کپڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ یہی ہے دنیا، یہی ہے دنیا۔ جس انسان کے پاس کردار کی کوئی بلندی نہیں ہوتی، جو کردار کے اعتبار سے بہت پست ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے، جو بے ایمان ہوتا ہے، جو فراڈ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، جو رشوتوں کا پیسہ کھایا کرتا ہے، جو حرام کی کمائی کھایا کرتا ہے، وہ ضرورت سے زیادہ بن سنور کر نکلتا ہے کہ کپڑوں کی آرائش اس کے کچرے کو چھپا لے۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا کہ آپ خود کچھ نہیں ہیں، آپ یو آر نتھنگ، آپ کچھ نہیں ہیں، آپ چور ہیں، آپ رشوت خور ہیں، آپ بے ایمان ہیں، آپ دودھ میں پانی ملاتے ہیں، آپ نقلی دوائیں بیچتے ہیں، اور یوں جو پیسہ حاصل ہوتا ہے اس پیسے کے حاصل ہونے کے بعد اپنی ان کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بہترین کار میں نکلتے ہیں، بہترین مکان میں رہتے ہیں۔ تو چونکہ آپ نے اللہ کی نعمت کو اپنے عیوب کے چھپانے اور لوگوں کے دھوکہ دینے میں استعمال کیا، اس لیے آپ ملعون ہو گئے۔ یہ ہے دنیا، جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ دیکھیے آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، ایک منٹ میں سمجھ لیں گے۔ ایک ہوتی ہے، ایک لائن بنتی ہے ذرا سی، کلمہ پر کیا ہے؟ پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، یہی تو نا۔ آپ لا الہ پر رک گئے، آ کر آپ کیا ہو گئے؟ اگر لا الہ پر رک گئے آپ، خدا نخواستہ، تو آپ کافر ہو گئے۔ الا اللہ کہیے تو مسلمان ہوں گے۔ ایک لائن بنی ہوئی ہوتی بیچ میں،
کفر اور اسلام کے درمیان فائن لائن ہوتی ہے ایک بنی ہوئی. ایک ہے دولت پرستی، ایک ہے دولت مندی. دولت پرستی کفر ہے، دولت مندی ایمان ہے. بس اب اس کے بعد انشاءاللہ یہ لمبا موضوع ہے، پھر میں کبھی عرض کروں گا. میں حرف آخر ایسے پتھر رکھے دے رہا ہوں کہ کوئی ہلا نہیں سکتا. آپ کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی 2 منٹ کے اندر اندر. آپ کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ مولا علی بہت غریب تھے. ہے نا یقین آپ کو؟ غلط ہے، بالکل غریب نہیں تھے. تاریخ کو پڑھیے. مسئلہ یہ ہے کہ سننے کا ایک سلسلہ ہے، پڑھنا بیچ میں کہیں ہے ہی نہیں. آپ ہم سے سنتے ہیں، ہم کسی اور سے سنتے ہیں، وہ کسی اور سے سنتے ہیں، وہ کسی اور سے سنتے ہیں. پڑھنے کی زحمت کوئی کرتا ہی نہیں. تاریخ کو آپ پڑھیں تو آپ جب تاریخ کو پڑھیں گے، تاریخ کی یہ مسلمات میں سے بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس کی کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں. جس تاریخ کو آپ چاہے اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، ابھی تک اصلات موجود ہیں. کاش آپ عربی زبان سے واقف ہوں. ینبو جو مدینے کے پاس ایک آبادی ہے ہری بھری، یہاں پر مولا علی کا جو باغ تھا کھجوروں کا، اس میں کتنے درخت تھے پتہ ہے آپ کو؟ 1,00,000 درخت تھے. تو جس کے پاس 1,00,000 درخت کا باغ ہو وہ غریب ہے. مگر آپ نے اسے وقف کر دیا تھا غریبوں کی مدد کے لیے. یہ ہے دولت مندی. بس بس ایک مسئلہ اور مجھے بیان کرنا تھا، وقت نہیں رہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ دیکھتا ہوں، ابھی دیکھتا ہوں انشاءاللہ، کٹ کرتا ہوں. اور اس کے بعد بیچ کی کڑیاں میں نے سب حذف کر دی. ایک بات تو آپ بھی سنتے ہوں گے، برابر سماعت فرمایا ہوگا آپ نے، امام حسن کا دسترخوان. امام حسن غریب تھے. اس دسترخوان کی تفصیل معلوم ہے آپ کو؟ اس دسترخوان کی تفصیل یہ ہے کہ مدینے کے باہر ایک اونچائی پر ریگستان میں تنور لگے تھے بڑے بڑے، وہاں 24 گھنٹے کھانا پکتا رہتا تھا، راؤنڈ دا ایئر راؤنڈ دا کلاک، سال بھر 24 گھنٹے. اور رات کو آگ روشن کر دی جاتی تھی کہ کوئی دور پر مسافر جا رہا ہو تو میلوں دور سے وہ دیکھ لے کہ وہاں یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے. تو جو سال بھر 24 گھنٹے مسافروں کو کھانا کھلاتا رہے وہ غریب ہوگا. اب تو بھائی یقین آیا آپ کو؟ یہ غلط فہمیاں نکال دیجئے. فقیر کچھ نہیں کر سکتے. قرآن نے جہاں کہا ہے، سنی اور شیعہ سب سنیں، 99% یہ بات ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. ارے یہ بڑا سسٹم، بڑی گہرائیاں ہیں. نماز پڑھو، اللہ کا حق ادا کرو. زکوٰۃ دو، بندے کا حق ادا کرو. پورا اسلام اسی پر چلتا ہے، اللہ اور اللہ کے بندے، اللہ اور اللہ کے بندے. جی اگر اسلام میں غربت کی اہمیت ہوتی تو یہ آیت معاذ اللہ یوں ہوتی کہ اقیموا الصلاۃ وتأخذوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ لو. زکوٰۃ لو کہیں نہیں ہے، زکوٰۃ دو. یعنی آپ کو میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ تم کو مسجد میں آنے کا اسی وقت حق ہے کہ جب تمہاری جیب میں اتنا پیسہ ہو کہ بھئی نماز پڑھنے کے بعد نکلو تو کسی غریب کی مدد کرو. اور یہ بھی سن لیجئے، آتوا الزکوٰۃ ہے.
زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، کہیں نہیں کہا گیا غریب سے کہ تم زکوٰۃ لو. کیوں؟ اگر زکوٰۃ لینے والا آپ پاس آ کر سوال کرے گا تو ذلیل ہو جائے گا. اس لیے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خود مستحقوں کو ڈھونڈو، جا کر زکوٰۃ پہنچاؤ کہ ان کا مسئلہ حل ہو اور ان میں احساس کمتری پیدا نہ ہونے پائے. اب میں کیا کیا آپ کے سامنے پڑھوں، وقت ہی ختم ہو گیا بھائی. اور سن لیجیے مسئلہ زکوٰۃ کا. سنی حضرات اپنے علماء و فقہا سے پوچھ لیں اور شیعہ حضرات اپنے علماء و فقہا سے پوچھ لیں کتنی زکوٰۃ دی جائے گی. سب گڑبڑ ہو گیا معاملہ، سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اصل زکوٰۃ کیا ہے؟ یعنی کہ آپ نے 5 روپے فلاں کو دے دیے، 10 دے دیا، 15 دے دیا، 20 روپے، 25، 100 روپے دے دیا. جی نہیں، زکوٰۃ کا حکم پڑھیں آپ کہ سمجھ بوجھ کر دیجئے. جو پروفیشنل بیگرز ہیں، جو پیشاور بھکاری ہیں، اسلام مسلمانوں کو بھکاری بنانے کے لیے نہیں، ان کو مت دیجئے زکوٰۃ. مگر جو واقعی ہے، سن لیجئے مسئلہ اور بعد میں آپ علماء سے چیک کیجئے کہ میں غلط تو نہیں کہہ کے چلا گیا. مگر جو واقعی مستحق ہے، جو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے مگر اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اس کو اتنی زکوٰۃ دیں کہ خود اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تاکہ سب ایک لیول کے اوپر آ جائیں. یہ نہ ہو کہ کوئی امیر ہو اور کوئی غریب ہو. نہ کوئی شے دنیا ہے نہ کوئی شے دین ہے. 1 سیکنڈ میں دین دنیا بنتا ہے اور 1 سیکنڈ میں دنیا دین بن جاتی ہے. آخری بات اس کر رہا ہوں، پھر وہ مسئلہ جو رہ گیا اس کو میں کم سے کم وقت میں پیش کر دوں. کئی مرتبہ مجھ سے وہ ٹوکا گیا ہے بعد میں کہ آپ نے نہیں پڑھا ابھی تک. تو آج میں نے وعدہ کیا تھا مختصر طریقے سے پیش کروں گا اس کو کہ اب آپ ملاحظہ کریں. میں نے ایک کار خریدی. چلیے پہلے میں نماز شروع کی. نماز میں نے شروع کی تھی کہ ایران کے یا عراق کے وہ جلیل القدر عالم آ گئے اور وہاں کے علماء میں جانتا ہوں ان کو، بے نفس لوگ ہوتے ہیں، بالکل بے نفس. وہ یہ نہیں کہ کون نماز پڑھا رہا ہے. بڑے سے بڑا عالم امام راتب دیکھتے ہیں. میں یہاں کوئی مسجد کا امام راتب ہوں، وہ پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. میں نے کہا آیت اللہ فلاں میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. بس یہ تصور تھا. تو اب میں نے ایسا کیا کہ ذرا سا قرأت کو زیادہ صحیح کرنا شروع کر دیا. پہلے ولا الضالین کہتا تھا، پھر میں نے ذرا اس کو اور جھٹکا دے کے کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں کہ میری کتنی اچھی قرأت ہے. ادھر غیر خدا کی خوشنودی آئی، ادھر غیر اللہ کی خوشنودی کا ایک ذرا سا ذرہ آیا اور اسی نماز نے مجھے جہنم میں ڈھکیلا. نماز کاہے کے لیے آئی ہے؟ جنت پہنچانے کے لیے. مگر غیر خدا کی خوشنودی ہو وہی نماز جہنم میں ڈھکیل دے گی گدی پکڑ کے. اور میں نے ایک بہت اچھی قیمتی کار خریدی. کار کیا شے ہے؟ دنیا ہے نا، کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے. مجھے کار ہو گئی، میں چلیے حیدرآباد میں کار خرید لی، بہت عمدہ نسان کار خرید لی میں نے. خالص دنیا ہے نا. یہاں سے میں کراچی جا رہا تھا. راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی لنگڑاتا ہوا سڑک پر چلا جا رہا ہے پیدل. میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو. اس کے پاس گاڑی رکی. میں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اگلے گاؤں کا نام بتایا کہ یہاں سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں میں جا رہا ہوں. جیب میں پیسے نہیں تھے اس لیے پیدل جا رہا ہوں. میں نے کہا تمہارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، میرے پاس گاڑی موجود ہے، گاڑی پر بیٹھ جاؤ. بس سمجھ لیجیے آپ کہ یہ خالص دنیا ہے کار. مگر ادھر میں نے اس لنگڑے لولے محتاج فقیر آدمی کو گاڑی روک کر اپنی گاڑی پر بٹھایا اور اس کے گاؤں پہنچایا. وہ گاؤں پہنچے گا، میں جنت پہنچ جاؤں گا. سمجھیے. اس لیے کہ میں نے اللہ کے ایک بندے کی خدمت کی جس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. ایک محتاج کی میں نے مدد کر دی. وہ مسئلہ جو رہ گیا تھا وہ تقلید کا مسئلہ تھا. اب حالانکہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہو گیا، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا، کل بھی ان سے کہا تھا، میں اتنا بتا دوں. اب ایک مسئلہ آتا ہے تقلید کا. تقلید اسلام بالکل خالص عقل کا مذہب ہے. اچھا آپ کو تقلید پسند نہیں ہے؟ نہ کیجیے. آپ جب پیدا ہوئے
تو دہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دینے کے بعد میں نے کہا دیکھو بھائی جب بڑے ہو جانا تو تقلید مت کرنا کسی کی. ارے بھائی نہ کیجیے تقلید, تو نماز تو پڑھیے گا یا نماز بھی نہیں پڑھیے گا, روزہ تو رکھیے گا یا روزہ بھی نہیں رکھیے گا, حج تو کیجیے گا یا حج بھی نہ کیسے کیجیے گا, کیسے کیجیے گا؟ پڑھیے قرآن پڑھیے, میں تفسیر کے ہزاروں جو روایتیں ہیں عبادتوں سے متعلق اس کو پڑھیے, ریسرچ کیجئے, خود مجتہد بنیے. جس دن مجتہد آپ بن گئے اسی دن آپ پر تقلید حرام ہو گئی. اور اگر آپ نہیں پڑھے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ نہیں پڑھے تو آپ کیا کریں گے؟ تو تقلید آپ کی جہالت کی پینلٹی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ پوری امت مسلمہ اتنا علم حاصل نہیں کر سکتی ہے, اس لیے کہا گیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اسی کے ذیل میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھئی تم کو نہیں معلوم ہے تو جن کو معلوم ہے ان سے پوچھو. آپ اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ اور پھر تقلید بھی سن لیجئے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہے, بفرض محال میں یہ تقلید نہیں کر سکتے آپ, حرام ہے. کسی خطیب کی تقلید آپ نہیں کر سکتے. یہ سب جواب ہو رہے ہیں سوالات کے. عالم وقت کی تقلید کرنا ہے آپ کو. فرض کیجئے کہ میں عالم ہوں, بتا کیا آپ نے, تو آپ نے پوچھا کہ اللہ ایک ہے مولانا یا دو؟ میں نے کہا اللہ ایک. کہا آپ کی تقلید ہے, میں نہیں ابھی اللہ کو ایک مانتا ہوں. گیا. تقلید عقائد میں نہیں ہے. نمبر ایک, الوہیت میں, نبوت میں, معاد میں, امامت میں تقلید نہیں ہے. جو ضروریات دین ہیں اس میں بھی تقلید نہیں ہے. صبح کی نماز 2 رکعت, مغرب کی نماز 3 رکعت, ماہ رمضان کے روزے, اس میں کوئی تقلید نہیں. یہ سب ضروریات دین میں ہیں. وہ فروعی مسائل کے جس میں علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے, بعض مسائل ایسے بھی جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس میں بھی کوئی تقلید نہیں ہے. کسی ایک پرٹیکولر مسئلے میں آپ نے اصول شریعہ کے اندر خود ریسرچ کر کے ایک نتیجے تک پہنچے ہیں. آپ ہر مسئلے میں مجتہد عالم کی تقلید کریں گے, اس مسئلے میں آپ تقلید نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ خود اپنی ریسرچ کر کے ایک نتیجے تک پہنچ گئے ہیں. اب وہ مسائل فرعیہ کے جس میں آپ نے خود کوئی ریسرچ نہیں بھی کی ہے اور علماء میں اس میں آپس میں اختلاف بھی ہے, روایات کی بنا پر ایک یہ کہتا ہے, ایک وہ کہتا ہے, ایک یہ کہتا ہے, ایک وہ کہتا ہے, آپ اس میں بھائی تقلید نہیں کریں گے تو کیا کریں گے وہ مجھے بتا دیجئے. یا تو آپ ڈاکٹری پڑھتے ہیں, اور اگر آپ نے ڈاکٹری نہیں پڑھی اور خدا نخواستہ بچہ بیمار ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جیب جتنی اجازت دے اتنا بہترین سے بہترین ڈاکٹر کے پاس جائیں. شریعت بھی یہی کہتی ہے. کتنی کامن سینس کی بات ہے بھائی. شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کو مسائل شریعہ نہیں معلوم ہیں تو آپ کے دور کا جو بہترین عالم ہو, سب سے بہتر عالم ہو, اس کے فتاویٰ پر عمل کیجئے, اس کو اطلاع بھی نہ دیجئے. یہ پیری مریدی بھی نہیں ہے, کسی کو فیس بھی نہیں ہے, بس اتنا کام ہے کہ اس کے عملیوں کو لے کے اور جو مسائل لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کرتے چلے جائیں. یہ ہے تقلید. اس میں کون سی مشکل بات ہے یا کون سی عقل کے خلاف بات ہے؟ یہ علماء کس کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک مثال دے دوں میں آپ کے سامنے, میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ سامنے دیکھیے, یہ فوکس لگا ہوا ہے نا, یہ بجلی آ رہی ہے نا, یہ حسینی کیا نام ہے, انجمن حسینی نام ہے نا, محفل حسینی, اس کے اندر روشنی ہو رہی ہے نا. یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی روشنی ہے؟ پاور ہاؤس سے آ رہی ہے نا, پاور ہاؤس سے آ رہی ہے نا. پاور ہاؤس سے کہاں کنیکشن آیا؟ یہاں. مختلف جگہ سوئچ لگے ہوئے ہیں. یہ اس کمرے میں سوئچ لگا ہوا ہے, یہ ٹوائلٹ میں سوئچ لگا ہوا ہے, یہ باتھ روم میں سوئچ لگا ہوا ہے, یہ زینے پر سوئچ لگا ہوا ہے. ان سوئچ سے کام کیا ہے کہ جہاں پر اندھیرا ہو وہاں سوئچ کو آپ آن کریں, روشنی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ علماء کے جو توضیح المسائل لکھ رہے ہیں وہ تو پاور ہاؤس ہیں, اور یہ ان کے عملیے, یہ لوکل کنیکشنز ہیں, اور اس میں بیان کیے ہوئے مسائل ایک ایک سوئچ ہے. جس مسئلے میں آپ کو اندھیرا نظر آئے توضیح المسائل کھولیے, سوئچ آن کیجئے, مسئلہ روشن ہو جائے گا.
یہ آپ کے لیے نعمت ہے کہ نہیں؟ بس میں شرمندہ ہوں کہ چونکہ میں نے وعدہ کئی روز سے مسلسل مجھ سے فرمائے تھے، آج مجھ سے کہا تھا تو میں نے مجبوراً اس مسئلے کو آپ کے سامنے قدرے تھوڑی سے وقت کے اندر بیان کر دیا، لیکن بہرحال آج تو عاشور کی رات ہے۔ آج حیدرآباد میں بڑی رونق دکھائی دے رہی ہے، حد نظر تک مجھے لوگ دکھائی دے رہے ہیں، سری سر دکھائی دے رہے ہیں، روشنی ہے، مگر حسین کے خیمے کے اندر روشنی کے بعد اندھیرا ہوا جا رہا ہے۔ حسین چراغ بجھا رہے ہیں اور بجھانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں نے روشنی گل کر دی ہے، اب مجھے کسی کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھائے لے رہا ہوں، تمہارا جدھر دل چاہے چلے جاؤ، میں خوشی سے تم کو اجازت دے رہا ہوں، یہ صرف رسول کے نواسے کے جان کے دشمن ہیں، ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم جاؤ گے تو تمہارا راستہ روکیں گے نہیں، پہرے دار راستہ روکیں گے نہیں، آنے والوں پر پابندی ہے، جانے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اندھیرا 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 ہوا، ایک چراغ بجھا تو وفا کے 72 چراغ روشن ہو گئے، اور ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں کہ فرزند رسول آپ ہمارا کہاں تک امتحان لیجیے گا، کہاں تک امتحان لیجیے گا، کہاں تک امتحان لیجیے گا، ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، اور کل قیامت میں جب آپ کی دادی ہم سے پوچھیں کہ تمہیں اپنی جان پیاری تھی میرا بچہ پیارا نہیں تھا، تو مولا پھر ہم آپ کی دادی کو کیا جواب دیں گے؟ بس عزاداران حسین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مرثیہ، اور اس میں عاشور کے حالات، شب عاشور کے حالات آپ سماعت فرما رہے تھے، اس لیے میں اسے چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ عاشور کا دن طلوع ہوا، 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے، ادھر لشکر یزیدی کا امبو ہے، ادھر 72 سپاہی ہیں۔ تاریخ اسلام کی یہ اکیلی پہلی اور آخری جنگ ہے کہ جو اذان علی اکبر سے شروع ہوتی ہے اور سجدہ حسین پر ختم ہو جاتی ہے۔ اذان اور سجدے کے بیچ میں یہ پوری جنگ لڑی گئی ہے۔ حجاج ابن مسروق ہمیشہ امام کے لشکر میدان دیا کرتے تھے، لیکن آج جب صبح صادق ہوئی عاشور کے دن، تو امام نے اپنے فرزند علی اکبر سے کہا کہ بیٹا تمہاری آواز میرے نانا کی آواز سے ملتی ہوئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج تم اذان دو۔ اور پھر علی اکبر نے اذان دی اور نماز جماعت ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی لشکر یزیدی کی طرف سے تیر برسنا شروع ہو گئے، اور جنگ کا پیغام آ گیا، اور حسین کے دفتر قربانی کھل گیا۔ اے حیدرآباد کے مسلمانوں، سنیوں، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، شیعوں میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، خدا تم سب کو سلامت رکھے، تم سب کو مشکلات سے دور رکھے، مصیبتوں سے دور رکھے۔ مگر ذرا انصاف سے بتاؤ کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے اور گھر سے ایک جنازہ نکل جاتا ہے تو انسان کا موڈ کیسا ہوتا ہے؟ اب ذرا اپنے رسول کے نواسے کے دل کی خبر لو کہ جو ایک لاش لا کر در خیمہ پر رکھ رہا ہے اور دوسرا سپاہی کھڑا ہوا اجازت مانگ رہا ہے کہ فرزند رسول ہمیں بھی شہید ہونے کی اجازت دیجیے۔ یہ امام کے ناصر، یہ امام کے مددگار، یہ امام کے صحابی آتے رہے اور آ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ جب انصار و اصحاب ختم ہو گئے تو بنی ہاشم کی باری آئی۔ اب کبھی بھانجے آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی بھتیجے آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی بھائی آگے بڑھا، سب شہادتوں کا حال آپ سن چکے، کبھی جوان بیٹا آگے بڑھا۔ اب جب علی اکبر بھی شہید ہو گئے تو حسین کربلا کے میدان میں آئے، اور آنے کے بعد آواز بلند کی، یہ آواز آج آپ کے کانوں بھی آنا چاہیے۔ فرماتے ہیں امام الناصر ینصرنا، امام مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ حسین کے ماتم داروں بات کو سمجھو، ارے
جس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہو، جس کا 32 برس کا بھائی شہید ہو گیا ہو، جس کا 13 برس کا بھتیجا شہید ہو گیا ہو، وہ زندہ رہنا چاہے گا؟ جو حسین کیا اپنے لیے مدد مانگ رہے تھے؟ نہیں۔ آپ جب سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے مددگاروں۔ تو حسین اللہ کے دین کے مددگاروں کو پکار رہے ہیں، میری مدد کرنے والا نہیں، دین پر وقت پڑا ہے، میرے نانا کے دین پر وقت پڑا ہے، اسلام پر وقت پڑا ہے، شریعت پر وقت پڑا ہے کوئی؟ جیسے امام نے فرمایا، روایتیں بتاتی ہیں سب سے پہلا اثر تو یہ ہوا کہ وہ شہداء جن کی لاشیں نظروں کے سامنے پڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ وہ لاشیں تڑپنے لگے اور کٹی ہوئی گردنوں سے آوازیں آنے لگیں، لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول ہم پھر دوبارہ آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ سے حکم دیجئے کہ ہم کو زندہ کرے، ہم پھر اپنی جان آپ پر قربان کر دیں۔ ادھر 2 خیموں میں ہلچل ہوئی، ایک خیمہ تو وہ کہ جس میں سید سجاد غش کے عالم میں پڑے ہوئے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سید سجاد کو ہوش آ گیا اور گھٹنیوں کے بل نکلنا چاہا، امام نے جناب ام کلثوم کا آواز دی، ام کلثوم سید سجاد کو روکو، اس بیمار کو میدان میں نہ آنے دو۔ ادھر وہ خیمہ کہ جس میں رباب تھی، اس خیمے سے رونے کی آواز آئی، امام آئے اس خیمے میں، کہا کہ میں نے منع کیا تھا میری زندگی میں نہ رونا، کیوں روئے؟ کہا تو ہم تو صبر کیے بیٹھے ہوئے تھے آقا، لیکن آپ کی آواز سن کر اس بچے نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ ایک نازک سے بات عرض کروں آپ کے سامنے، شب عاشور امام جناب قاسم سے فرمایا تھا کہ تم بھی شہید ہوگے اور تمہارا چھوٹا بھائی اصغر بھی شہید ہوگا، تو میں کہتا ہوں میرے شہزادے آپ کا نام دفتر شہداء میں لکھا ہوا تھا، یہ آپ نے اپنے گہوارے سے کیوں گرایا؟ فرق سمجھ لیجئے۔ اگر انسان، میں فرض کیجئے یہاں بیٹھا ہوں، میری کوئی خطا نہیں ہے، میں ذکر اہل بیت کر رہا ہوں، ذکر دین کر رہا ہوں، کوئی آدمی خدا نہ خواستہ مجھے گولی مار دے تو آپ مجھے شہید کہیں، لیکن میں شہید ہوں گا نہیں، میں مظلوم ہوں، میں مقتول ہوں، میں شہید نہیں ہوں۔ شہید وہ ہوتا ہے جو کسی مقصد بلند کے لیے اپنے ارادہ و اختیار سے آگے بڑھے۔ تو اگر بچے کو گہوارے سے اٹھا کر حسین خود لے جاتے تو بچہ مقتول تو ہوتا مگر مظلوم رہتا، اس لیے اپنوں گہوارے سے گرایا کہ تمنا شہادت میرے دل میں کروٹیں بدل رہی ہیں۔ حسین نے اس پیارے بچے کو، مسلمانوں تمہارے رسول کے نواسے کا 6 مہینے کا بچہ، بہت پیارا، بہت ہی خوبصورت مگر مرجھائی ہوئی کلی، پیاس سے ہاتھ پاؤں اینٹھے جا رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ رباب، ماں سے کہا، ماں سے، رباب لاؤ اس بچے کو دے دو، میں اسے لے کر جاؤں، اس کے لیے پانی مانگوں، شاید کوئی اسے پانی پلا دے۔ ماں کا دل۔ کل میں نے نوجوانوں سے خطاب کیا تھا، آج میں ان بیویوں سے خطاب کر رہا ہوں جو ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی گودیوں میں ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہوں، آج میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ ماں کے دل کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ 6 مہینے کا بچہ ہے، میں تاریخ میں دیکھے بغیر نہیں کچھ کہتا، کہا مولا میرے بچے کو مجھے دے دیجیے، جلدی سے مجھے دے دیجیے۔ امام نے کہا کیا کرو گی؟ جلدی کپڑے بدلے، صاف کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی کر دی، آنکھوں میں سرما لگا دیا کہ یہ بچہ کچھ اور پیارا ہو جائے، کسی کو ترس آ جائے۔ یہ ماں کے جذبات ہیں۔ امام اس لال کو سینے سے لگا کر میدان کربلا میں آئے، ایک بلندی پہ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ لشکر یزیدی کے سپاہیوں، میں نے خطا کی ہے، اس بچے نے کیا قصور کیا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ جب اس کا کوئی جواب نہ ملا تو بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا کے پیچھے ہٹ گئے کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم پانی لے کر آؤ گے میں تمہارے ہاتھ سے پانی چھین کر پی لوں گا تو لو میں اپنے بچے کو اس جلتی ہوئی ریت پر لٹائے دے رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے آگے پانی پلا دو۔ راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ جلتی ہوئی ریت پر جب اس پیاسے بچے کو لٹایا تو وہ بچہ مچھلی کی طرح پھڑکنے لگا، تڑپنے لگا۔ پھر کربلا پہنچیے، سنیے نہیں سوچیے کہ جب ایک معصوم امام کے سامنے ایک 6 مہینے کا معصوم بچہ زمین پر کربٹیں بدل رہا ہوگا جلتی ہوئی زمین پر، تو باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مگر حسین کو اتمام حجت کرنا تھی،
بچے کو گود میں اٹھایا، کہا میرے لال جو کچھ میں کہہ سکتا تھا کہہ چکا، اب تو اگر بتا سکتا ہے تو کتنا پیسہ ہے تو بتا دے۔ بس سنا تک اس بچے نے دھیرے دھیرے اپنا معصوم چہرہ لشکر کی طرف موڑا اور سوکھے ہوئے ہونٹوں پر سوکھی ہوئی زبان پھرانا شروع کر دی۔ لشکر والے کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر سر احتیاط نے کہا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کر دے۔ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، بچے کا گلا چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران حسین، ابھی مجھے اور بھی کچھ باتیں عرض کرنا ہے، لہذا بات کو یہاں پر مختصر کر رہا ہوں۔ حسین نے بچے کی لاش کو ڈھانپا، لے کر خیمے کے در کی طرف چلے۔ علی اکبر کی لاش لا کر رکھ دی، قاسم کی لاش لا کے رکھ دی، اور محمد کی جنازے لا کر رکھ دیے، مگر علی اصغر میں یہ بات ہے جو کل آپ عاشور کے دن کریں گے اعمال میں، 6 مرتبہ امام خیمے کے در تک گئے اور واپس، گئے اور واپس، گئے اور واپس، ہر مرتبہ زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لہ۔ کیوں مولا یہ اضطراب کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے؟ تو شاید امام جواب دیں گے کہ جب بھی کوئی سپاہی گیا تو ماں کو یقین ہو گیا کہ بچے کی اب لاشی آئے گی، واپس نہیں آئے گا، مگر اس بچے کو تو ماں نے یہ کہہ کے دیا تھا کہ مولا میرا بچہ بہت پیارا ہے اور بہت پیاسا ہے، کسی کو ترس آ جائے گا، کوئی پانی پلا دے گا، لے جائیے۔ تو جس کو پانی پلانے کا وعدہ لے کر آیا تھا، اب اس کی لاش لے کر کیا جاؤں؟ 7ویں مرتبہ آ کر آواز دی کہ لے رباب، اپنے بچے کو لے جا۔ علامہ شائستانی لکھتے ہیں کہ رباب سے پہلے علی اصغر کی بڑی بہن 4 برس کی بچی سکینہ دوڑتی ہوئی آ گئی، آنے کے بعد بابا کا دامن پکڑا۔ اب اس کو کیا خبر کہ بچے کا حال کیا ہے؟ بچی تو یہ سمجھی کہ بچہ پانی پی کر آیا ہے، کہتی بابا میں تو پہلے ہی سمجھتی تھی کہ بھیا زیادہ پیارا ہے، آپ نے اسے پانی پلا دیا، میری پیاس کا لحاظ نہ کیا۔ امام نے ابا کا دامن ہٹایا، بچی نے چیخ ماری۔ بس عزاداران حسین، آج قیامت کی رات ہے، حسین نے لیزل کو دفن کیا۔ یہی ایک جنازہ ہے جسے امام نے کربلا میں دفن کیا۔ اس کے بعد رخصت آخر کے لیے خیمے کے در پر آئے، آ کر آواز دیتے ہیں، بس یا زحمت نہیں دوں گا، 5-6 منٹ، السلام علیکم یا زینب الکبریٰ، السلام علیکم یا زینب الصغریٰ، بڑی بہن زینب تم پر میرا سلام، چھوٹی بہن ام کلثوم تم پر میرا سلام، رقیہ اور رباب تم پر میرا سلام۔ بچیاں خیمے کے در پر آ گئیں، بیویاں خیمے کے در پر آ گئیں، اہل حرم خیمے کے در پر آ گئے۔ مولا ایسے کیسے جا رہے ہیں آپ؟ خیمے کے اندر آ جائیے۔ خیمے کے اندر امام تشریف لے گئے۔ زینب کے سر پر ابھی چادر موجود تھی، بھائی کو دیکھ کر بچھا دی۔ حسین اس چادر کے اوپر بیٹھے، گفتگو شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد امام نے جناب فضہ کو قریب بلایا اور کہا فضہ میرے قریب آ جا، کان میں آہستہ آہستہ کچھ کہا۔ فضہ امام سے دور ہو کر ایک کونے میں چلی، زینب کی نظر پڑ گئی، کہا فضہ کہاں جا رہی ہے، بتا مجھے۔ کہا نہیں پوچھی ہے، میں نہیں بتا سکتی، امام نے منع کیا ہے۔ کہا تجھے میرے حق کی قسم بتا دے کہاں جا رہی ہے۔ کہا کہ بی بی آپ قسم دیتی تو سن لیجیے کہ مولانا نے کہا ہے کہ فلاں جگہ ایک صندوق رکھا ہے، وہاں سے فلاں کپڑے نکال کر لے آؤں۔ وہ سننا تھا ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ فضہ یہ نہیں کہتی کہ میرے بھائی کا کفن لے کر جا رہی ہے؟ میری ماں نے جاتے جاتے مجھ سے بتا دیا تھا کہ حسین جب یہ کفن جب لباس پہنے زینب تو سمجھ لینا کہ یہ لباس نہیں ہے، کفن ہے۔ بس عزاداران حسین، امام نے وہ کپڑے پہنے اور جگہ جگہ سے تار تار کیے تاکہ بے قیمت ہو جائے۔ کھڑے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بہن آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہا بھائی آپ جا رہے ہیں، میں آپ کو نہیں روکتی، مگر میری آخری خواہش پر عمل کرتے جائیے۔ کہا زینب کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ کہا ذرا آپ نے گلے پر سے کرتے کا دامن ہٹائیے۔ امام نے کرتے کا گریبان ہٹایا اور بہن نے آگے بڑھ کر گلے کو چومنا شروع کیا۔ کہا زینب کیوں چوم رہی ہو؟ کہا ماں نے کہا تھا کہ جب حسین رخصت آخر کے بعد جائیں تو میری طرف سے اس گلے کو چوم لینا جس پیاسے گلے پر تھوڑی دیر کے بعد خنجر شمر کی روانی ہوگی۔ بس سننا تھا کہ حسین نے کہا کہ زینب مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی، ذرا تم اپنے بازو پر سے اپنی ردہ ہٹا دو۔ زینب نے ردہ ہٹائی، حسین نے بازوؤں کو چومنا شروع کیا۔
کہا بھیا بازو کیوں چومتے ہیں؟ کہا کہ تم نے اس گلے کو چوما جہاں خنجر چلے گا، میں ان بازوؤں کو چوم رہا ہوں کہ جہاں رسیاں باندھی جائیں گی اور علی کی بیٹی نامحرموں کو مجمع میں اسیر کر کے پھرائی جائے گی۔ زینب نے کہا بیویاں چاہتی ہیں ہم سب حلقہ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور آپ ہمارے درمیان سے نکلیں تاکہ آخری مرتبہ ہم سب نظر بھر کر اپنے وارث کو دیکھ لیں۔ عزاداروں میں تم کو اسی مجلس کی قسم دیتا ہوں، اسی مجلس کی قسم ہے، آپ سب عزادار ہیں، آپ سب تعزیہ دار ہیں۔ آپ نے امام بارگاہوں میں دیکھا ہوگا، اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جب گھر سے تعزیہ نکل کر چلا جاتا ہے، جب گھر سے علم نکل کر چلا جاتا ہے، جب گھر سے تبرکات رخصت ہو جاتے ہیں، تو مجھے اپنے گھر کی بھی ویرانی یاد ہے کہ گھر کیسا ویران دکھائی دیتا ہے۔ عزاداروں تعزیہ رخصت ہو جائے تو یوں ویران ہو جائے، علم رخصت ہو جائیں تو گھر یوں ویران ہو جائے۔ ارے خیمے سے جب حسین نکل کر جا رہے ہوں گے تو خیموں کی ویرانی کا عالم کیا ہوگا؟ امام خیمے کے باہر تشریف لائے، کتابوں میں دیکھ کر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بیویاں خیمے کے اندر ہیں، امام خیمے کے باہر ہیں کہ ایک مرتبہ علی کے لال نے بآواز بلند کہا عباس، علی اکبر، قاسم، تم جب جا رہے تھے تو میں نے تمہیں سوار کیا تھا، اب میں جا رہا ہوں تم آرام کر رہے ہو۔ حسین نے اتنی زور سے یہ بات کہی کہ آواز حسین کی خیمے کے اندر پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ بلند ہوا اور علی کی بیٹی باہر نکلی۔ میرنیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے سوا کیا تھا سوار بھائی کو۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا کہ نہ عباس ہیں نہ قاسم ہیں، آئیے میں آپ کو سوار کروں۔ دارو مدینہ تھا کہ جہاں حسین نے بازو تھام کر بہن کو ناقے پر سوار کیا تھا، یہ کربلا ہے کہ جہاں بہن بھائی کو سوار کر رہی ہے۔ بس دارو مجلس ختم ہوئی۔ حسین کربلا کے میدان میں آئے، مجلس ختم، اور یوں جنگ کی کہ لوگ علی کی جنگ بھول گئے، کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ آخر گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، بلند مرتبہ شاہ ز فرش زیں افتاد، اگر غلط نہ گویم کنم عرش بر زمین افتاد۔ حسین اب زمین کے اوپر ہے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، لوگوں کو انصاف ان کو معلوم نہیں بیچاروں کو، ان کی بھی خطا نہیں ہے، غلطی نہیں ہے۔ ہم پاگل تھوڑی ہیں بھائی، ہم دیوانے نہیں ہیں۔ ہم جو ذوالجناح کی شبیہ نکالتے ہیں تو ہم کوئی ذوالجناح کو پوجتے تھوڑی ہیں، پوجا اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی اسلام میں، مگر آپ دیکھیے نا کہ ہم کیسے اس کی شبیہ نہ نکالیں۔ جب حسین گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آئے ہیں تو اس بے زبان جانور نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ اس بے زبان جانور نے پہلا کام تو یہ کیا کہ یہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد امام کے جسم پر تیر ہی تیر تھے، تو جتنا ممکن ہوا اپنے دانتوں سے پکڑ پکڑ کے تیروں کو اس نے کھینچنا شروع کیا۔ 2 منٹ کے اندر مجلس ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ تیر جو سینے کے اندر لگا تھا، جب اس کو اس بے زبان جانور نے کھینچا تو خون کا فوارہ جوش مار کر چلا۔ بس عزیزوں اب آپ توجہ رکھیں، یہاں سے روایت نہیں ہے، اب یہاں سے یہ زیارت ناہیہ کا ترجمہ ہے۔ ایک امام کے الفاظ سے نکلے ہوئے جملے ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جب سینے سے خون ابلنا شروع ہوا تو وہ گھوڑا 2 زانو ہو کر زمین پر بیٹھا۔ زمین پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے چہرے پر وہ خون ملا۔ ارے بھائی، علی اکبر کی شہادت کی خبر حسین نے دی تھی، عباس کی شہادت کی خبر حسین نے دی تھی، اب حسین غش کے عالم پہ پڑے ہوئے ہیں تو کون خبر دے؟ سن لیجئے،
امام فرماتے ہیں کہ گھوڑے نے اپنے چہرے کو اس مظلوم کے خون سے رنگین کیا، اس کے بعد دوڑتا ہوا خیمے کی طرف چلا، خیمے کے در پر پہنچ کر فصاح الفرس، امام کو جملہ ہے، ایک مرتبہ چیخا، آواز بلند کی۔ زینب نے سکینہ سے کہا سکینہ دیکھ شاید تیرا بابا آ گیا، گھوڑے کی آواز آ رہی ہے۔ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا پھوپھی بڑا غضب ہو گیا، ارے گھوڑا تو آیا ہے میرا بابا نہیں آیا، باگیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلا ہوا ہے۔ ہزاروں بیویاں تڑپ کر خیمے کے باہر نکل آئیں، آ کر چاروں طرف سے ذوالجناح کو گھیر لیا۔ دیکھیے تاریخ پڑھیے، یہ پہلی مجلس ہے جو کربلا کے سرزمین پر منعقد ہو رہی ہے، اور اس مجلس کے اندر بھی ذوالجناح موجود ہے۔ ہم اس لیے ذوالجناح نکالتے ہیں۔ بھائی ایک منٹ، بیویوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ کی آوازیں بلند تھیں کہ ایک مرتبہ زینب کی نظر سکینہ پر پڑی تو زینب نے یہ دیکھا کہ سکینہ پر سکتے کا عالم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سکتے کا عالم آتا ہے کہ جب آدمی روتا نہیں ہے، مگر یہ حالت بڑی خطرناک ہوتی ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ دیکھا سکتے کا عالم ہے، چہرہ زرد ہے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں بس، اور بچی کھڑی ہوئی ہے، رو نہیں رہی ہے۔ سکتے کا علاج کیا ہوتا ہے کہ جو سکتے کے عالم میں ہے اس کو سکتے سے نکالیے، کیوں کر کے اس کو رلا دیجئے تو وہ سکتے کے عالم سے نکل آئے گا۔ اب زینب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کہ اس بچی کو رلا دوں ورنہ یہ بچی مر جائے گی، یہ پیاری پیاری بچی ابھی ختم ہو جائے گی، صدمے میں ختم ہو جائے گی، سکتے میں ختم ہو جائے گی۔ آگے بڑھنے کے بعد بچی کا بازو پکڑا، بیٹا رو لو، تمہارا بابا شہید ہو گیا۔ ارے زینب نے کیسے کہا ہوگا ذرا وہ، سکینہ نہیں روتی، بیٹا رو لو، سنیے گا، فرماتی ہیں بیٹا رو لو، تم یتیم ہو گئی۔ سکینہ کے پھر بھی کتنے جملے کہے مگر سکینہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ سکینہ نے پھوپھی سے کہا پھوپھی میرا بازو چھوڑ دیجئے، مجھے کچھ کرنا ہے۔ زینب نے بازو چھوڑا، سکینہ آگے بڑھنے کے بعد اپنے باپ کے گھوڑے کے گلے میں بانہیں ڈالیں، اور ڈالنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ میرے باپ کے اسب باوفا بس اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو شہید ہونے سے پہلے پانی بھی مل گیا تھا کہ نہیں ملا تھا۔ عزاداروں کو گھوڑا کیا جواب دیتا، زمین پر گرا، سکینہ کے قدموں پر سر پٹکنا شروع کیا، سر پٹکتے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد زیارت پڑھائی جائے گی۔ دعائے صحت سید رضی حیدر رضوی، مسز رضی حیدر، اختر غلام اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے دعا کریں کہ جس بیمار کربلا کے صدقے میں ان سب مریضوں کو صحت یاب عطا کرے۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم محمد علی بھائی رام جی کمپالا والے، مرحوم برکت علی حاجی علیون بھائی نامدار، مرحوم حاجانی خیرالنساء بھائی، مرحوم شہید حمید علی بوجانی و شہدائے کراچی، تمام سابق صدور اور سیکرٹری جو مرحوم ہو چکے ہیں، اور شہدائے کوئٹہ اور ہمارے کارکن شبیر بھائی ایس ٹی ٹی، جن حضرات نے ماہ محرم اور ماہ رمضان المبارک اور محفل حسینی کی تعمیر میں قبرستان میں جماعت کے ساتھ تعاون کیا، ان کے مرحومین اور مولانا منظور حسین قبلہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زیارت کے لیے متوجہ ہوں. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصین. السلام علیک یا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم خصوصا سيدي ومولاي يا حضرة أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولاي وابن مولاي. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ حیدری یا علی. منجانب انجمن سپاہ اصغر لطیف آباد